جی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ عمران خان کے اہم ترین کیسز کی سماعت ختم ہونے کے بعد نعیم حیدر پنجوتا اس وقت باہر آ رہے ہیں۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب بتائیے گا کیا آج پیش آؤٹ ہوئی ہے عمران خان کے اہم ترین کیسز جو کہ توشہ خانہ اور القادر کیس تھا، کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بتائیے گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں آج خان صاحب کے بیسیکلی جو ہیں وہ دو کیسز، القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ 2 کیس، اس کے اندر جو ضمانتوں کی درخواستیں تھیں، یعنی جو اس کے اندر جو سزا ہوئی تھی ان میں جو اپیلیں تھیں وہ آج جو ہے ان کے اندر جو ہے سماعت کے لیے ہم نے جو بار بار استدعائیں کی تھیں وہ متفرق درخواستیں جو ہیں آج لگی ہوئی تھیں خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں کی حد تک۔ تو ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ آج 2 نوعیت کے کیسز تھے، ایک کا بھی ٹائم تھا اور ایک کا اب تھوڑی دیر بعد جو ہے اس کی سماعت ہوگی، جو اس وقت توشہ خانہ کا بھی تھا۔ جی توشہ خانہ جو 2 ہے اس کے اندر ابھی سماعت ہوئی ہے، اور اس سماعت کے اندر جو ہے وہ ہماری طرف سے جو ہے وہ یہ موقف رکھا گیا ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ لگایا جائے۔ اس کیس کی جو مین کیس ہے اس کی آج سماعت نہیں تھی، یہ متفرق درخواستیں تھیں۔ ان متفرق درخواستوں کے اندر جو ہے عدالت نے جو استدعا یہ تھی کہ جو اعتراضات لگائے گئے ہیں ان اعتراضات کو دور کیا جائے۔ اعتراضات یہ تھے کہ ایک آپ نے جو ہے وہ فلیگ نہیں لگایا ہوا، دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ وکالت نامہ جو ہے یہ پرانا ہے، نیا وکالت نامہ ہونا چاہیے۔ تو وہ جو دونوں اعتراضات تھے ان دونوں اعتراضات کو عدالت نے دور کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیس اب فکس ہو جائے گا۔ ظاہری بات ہے جب کیس فکس ہوگا، آفس فکس کرے گا، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر ضمانت کے لیے دلائل ہوں گے۔ دلائل کے بعد پھر عدالت نے انصاف کیا تو خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ دونوں کی توشہ خانہ 2 کیس کے اندر ضمانت ہو جائے گی۔ اسی طرح جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کے اندر بھی یہی کارروائی ہونے جا رہی ہے، وہاں پر بھی اعتراضات لگے ہوئے ہیں اور اس میں بھی ارلی ہیئرنگ کی درخواست ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ جب ٹیک اپ کرے گی تو اس کے اندر مزید کارروائی آگے کیا بڑھتی ہے۔ یعنی جو درخواست تھی وہ منظور ہو گئی ہے، متفرق درخواست توشہ خانہ 2 میں؟ جی بالکل، جی جو متفرق درخواست تھی خان صاحب کی وہ منظور ہو گئی ہے، خان صاحب کی بھی اور بشرا بی بی کی، دونوں کی جو متفرق درخواستیں تھیں وہ منظور ہو گئی ہیں۔ متفرق درخواستیں جو دائر کی گئی تھیں ان کی ہی کل سماعت کی یقین دہائی کروائی گئی تھی، اور شام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاز لسٹ جاری ہوئی جس میں جو ہے آج کیسز فکس کرنے کے حوالے سے آپ کے سامنے معاملہ آیا۔ تو آج جب پیش ہوئے ہیں مقررہ وقت کے اوپر تو ان متفرق درخواستوں کے اوپر ہی سماعت ہوئی۔ توشہ خانہ 2 کی حد تک جو ہے سماعت ابھی ہوئی ہے، جس کے اندر ان درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے اعتراضات جو ہیں ہمارے دور کر دیے گئے ہیں، اور اب اس کیس کو لگایا جائے گا، اور پھر اگر انصاف فراہم کیا جائے تو پھر انشاءاللہ تعالی بیل ہو جائے گی۔ کب یہ کیس لگے گا عدالت میں؟ اس کی سماعت کب ہوگی؟ دیکھیں جس طرح کل سہیل افریدی جو ہیں اپنی ٹیم کے ہمراہ یہاں پر پہنچے ہیں، میں نے بھی پھر آ کے بیٹھ گئیں، اور سیکرٹری صاحب نے یقین دہائی کروائی کہ ہم کیس کو کل کے لیے فکس کر دیں گے۔ تو دونوں کیسز کو جب رات کو فکس کیا گیا تو اس سے واضح نظر آتا ہے کہ اب یہ کیس جو ہے، دونوں کیسز جو ہیں توشہ خانہ 2 ہو یا القادر ہو، یہ ان فکسیشن کے بعد لگتا ہے کہ اب جلدی ہی فکس ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کل ہو جائیں، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے کے اندر کوئی ڈیٹ دے دیں۔ تو یہ اب آفس ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ کیس کس ٹائم انہوں نے فکس کر کے لسٹ اس کی آویزاں کرنی ہے۔ ادروائز تو یہ ہوتا ہے کہ عدالت بغیر اعتراض کے پٹیشن جب آتی ہے تو سن لیتی ہے اور اس میں انصاف فراہم کیا جاتا ہے۔ جنوری 2025 سے لے کر 2026 فروری ہو گیا، آپ اندازہ لگائیں کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو القادر میں سزا ہوئی تو اس کے بعد ان کیسز کو لگا ہی نہیں گیا۔ اکتوبر 2025 کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم اگلے ہفتے کیس لگائیں گے، لیکن نہیں لگایا گیا۔ رجسٹرار صاحب بار بار کہتے رہے کہ ہم کیس لگا دیں گے، نہیں لگایا گیا۔ تو یہ متفرق درخواستوں کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے۔ یہ کوئی اعتراضات بنتے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ آپ نے ایک جھنڈا نہیں لگایا، آپ یہ کہہ دیں کہ آپ نے پرانا وکالت نامہ دیا ہے۔ بھائی پرانا ہو یا نیا ہو، اگلے بندے کے دستخط موجود ہیں خان صاحب کے، انہوں نے دیا ہوا ہے، اس میں فائل کر دیا، اس میں اعتراض کیسا؟ نواز شریف کے کیسز ہوں، دیگر کے کیسز ہوں، آپ کو پتہ ہے لندن بیٹھ کی ضمانتیں مل جاتی ہیں، تو خان صاحب کے کیسز میں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ بی بی صاحبہ کے کیسز میں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ خان صاحب جیل کے اندر ہیں، خان صاحب باہر نہ آئیں۔ تو آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایک اس حوالے سے ایک پازیٹیو چیز ہے کہ پہلا سٹیپ ہم نے عبور کیا ہے۔ اس پہلے سٹیپ کے بعد اب دوسرا سٹیپ جو ہے وہ اس کیس کے اوپر دلائل کا ہوگا۔ تو پہلے سٹیپ کے عبور کرنے کے بعد ہی دوسرا سٹیپ آنا تھا، یہی نہ عبور ہوتا تو دوسرا کیسے آنا تھا؟ تو اس حوالے سے ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ اس طرح کی صورتحال عدالتوں کے اندر ہمیں پیش آ رہی ہے۔ تو آج اعتراضات دور ہوئے ہیں اس کیس کے اندر، توشہ خانہ 2 کیس کے اندر۔ اب سماعت ہوگی اور سماعت کے اندر پھر دلائل ہوں گے اور پھر میرٹ کے اوپر بیلز کو ہم
ڈیسائیڈ کرنے کا کہیں گے کہ اور جو القادر کیس کے حوالے سے سماعت اب سے کچھ لمحوں بعد ہونی ہے، اس میں آپ لوگوں نے کیا استدعا کی ہے؟ کیا آپ لوگوں کا وہاں پر مدعا کیا ہے؟ دیکھیں اس میں بھی یہی مدعا ہے کہ جو اعتراضات لگائے گئے ہیں جو آفس کی طرف سے وہ ابھی سامنے بھی آ جائیں گے اور آپ کو پھر تفصیلاً بتایا جائے گا کہ اس کے اندر کیا کارروائی ہوئی ہے۔ اس میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ ان درخواستوں کو قبول کر کے فوری طور پر فکس کیا جائے۔ ہمارا دیکھیں نا عدالتوں کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ جب ملک میں کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہو تو عدلیہ ایک الگ ادارہ سمجھا جاتا ہے، تو عدالتوں کا کام ہوتا ہے جہاں انصافی ہو وہاں انٹروین کر کے انصاف فراہم کرنا۔ سپریم کورٹ میں بھی آج جو اہم ڈیولپمنٹ ہونے کی طرف معاملہ بڑھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز ہم نے خان صاحب کے میڈیکل جو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے اندر شفٹ کرنے کے حوالے سے درخواست دی گئی ہے، اس میں ہم نے یہی استدعا کی ہے کہ خان صاحب کو شفٹ کیا جائے، ان کا پراپر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا جائے، ان کا جو ہے وہ ان کے ذاتی معالجین کی اور ان کی فیملی کی نگرانی کے اندر ان کا علاج ہو۔ کل یہ باقاعدہ طور پر لطیف کھوسہ صاحب کی طرف سے درخواست دائر کی گئی، جس میں مینا خان، شاہد کھٹک، گور صاحب، میں، دیگر اور لوگ بھی ہم گئے تھے اور کل فائل کی گئی تھی، جس میں آج جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا سماعت آج فکس ہوتی ہے۔ اگر وہاں فکس ہوگی تو ظاہری بات ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی آج اہم سماعت ہو سکتی ہے، جس میں خان صاحب کی شفٹنگ کے حوالے سے اگر عدالت نے مہربانی کی یا انصاف دیا تو شفٹنگ کے احکامات جو ہیں وہ جاری کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل جو ہے وہ شفٹ کیا جائے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ اپڈیٹ ہے۔ کہ کل علیمہ خان صاحبہ نے جس طرح اعتراضات لگائے کہ یہ سینئر وکلا سینئر قیادت ہے وہ نہیں پہنچی، آج وہ آ رہے ہیں بیرسٹر گور یا دیگر جو سینئر جو وکلا ہیں؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ بہنیں ہیں اور ظاہری بات ہے ایک بھائی ہونے کے ناطے ان کا حق بنتا ہے کہ پوچھیں، سوال کریں، اور انہوں نے سوال کیا۔ علی بخاری صاحب کو میں نے دیکھا تھا سپریم کورٹ کے اندر موجود تھے، ظاہری بات ہے وہ یہاں نہیں تھے، ایک جگہ پر ہی بندہ موجود ہو سکتا ہے۔ گور صاحب بھی سپریم کورٹ کے اندر موجود تھے، اور جو ہیں وہ انتظار بھائی بھی آج آئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ لاہور تھے، وہاں لائرز کا جو ہے وہ تھی میٹنگ تھی، تو لہٰذا جو ہے وہ بالکل تمام لوگوں کو بڑھ چڑھ کے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آج عزت، نام، وقار، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی منسٹر ہے، تو خان صاحب کی وجہ سے ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، بڑے لوگوں نے آ کے فیس کیا ہے، بڑے لوگوں نے آ کے حاضریاں بھی دی ہیں، پیشیاں بھی دی ہیں۔ یہ میرے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں یہ عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لے کر ایم پی اے بنے، وزیر بنے، اور اڈیالہ ہو، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ تو کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ بائی فیس نہیں جانتے، لیکن وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، تو لوگوں نے بڑا فیس بھی کیا ہے۔ آپ نے پھر علیمہ خان صاحبہ کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ سب لوگ آن گراؤنڈ ہیں، کام کر رہے ہیں، مطمئن ہوئی ہیں وہ؟ نہیں، دیکھیں مطمئن تو اس وقت ہوں گی جب خان صاحب باہر آئیں گے، اور پوری قوم اس وقت مطمئن ہوگی۔ باقی اس درمیان جدوجہد، اس جدوجہد کے درمیان کمیاں بیشیاں ہو جاتی ہیں، انشاءاللہ کوئی اس طرح کی غلط فہمیاں نہیں ہیں، ان کا رائٹ ہے، وہ آواز بلند کر سکتی ہیں اپنے بھائی کے لیے، اور ایک پورا رنگ دیا جاتا ہے کہ اب دیکھیں جی باقاعدہ طور پر سیاست کے اندر انٹری ڈال دی انہوں نے۔ بھائی سیاست کے اندر انٹری کون سی؟ وہ کہیں کہ بھائی کو شفٹ کیا جائے یا ان کے کیسز لگائے جائیں، یہ سیاست کے اندر انٹری ہے۔ تو